ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اور وہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ صرف کلمات زبان سے کہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہی، کہنے کے لیے کہا کہ ابو ہریرہ تم جاؤ اور لوگوں کو کہہ دو جو شخص بھی مستیقنا بہا قلبہ، جو دل کے یقین کے ساتھ ایک کلمہ کہتا ہے، زبان سے صرف نہیں کہ لا الہ الا اللہ اور سب نعرے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور کام میں کچھ نہیں، یقین کچھ نہیں، بھروسہ کچھ نہیں، دل میں کچھ اللہ کے لیے کچھ یقین نہیں ہے۔ مستیقنا بہ قلبہ، جو شخص اس چہار دیواری کے اندر تمہارے ساتھ ملاقات ہو اور تم اس کو یہ کہو کہ جو شخص بھی مستیقنا بہ قلبہ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آج کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے شرائط۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن اس کی معنی اور مفہوم و مطلب اور اس کے شرائط شاید کسی کو معلوم ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمہ پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ لا الہ الا اللہ اس کے دو معنی ہیں اور اس میں دو بات ہے، ایک اثبات اور ایک ہے نفی۔ پہلا کلمہ لا الہ، اس کا معنی الگ، یہ اثبات میں نفی میں معنی دیتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے الا اللہ بازو میں آ رہا ہے۔ کوئی شخص اگر صرف اور صرف لا الہ اتنا کہے تو یہ جملہ پورا نہیں ہوگا، الا اللہ کہہ کر اس جملہ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص صرف اور صرف الا اللہ کہتا ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ الا اللہ سے جملہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ یہ دونوں کو ملا کر ایک کلمہ ہوتا ہے اور ایک پورا سینٹنس پورا ہوتا ہے۔ لا الہ اس کا معنی ہے نہیں کوئی الہ، یعنی کوئی معبود نہیں، اور آگے جب الا اللہ آ رہا ہے اس سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اور صرف ہے تو اللہ ہے۔ پورا جملہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ صرف الا اللہ کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ مطلب اللہ کے علاوہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کر کے ذکر جو کرتا ہے یہ اللہ کے علاوہ یہ کیا ہے۔ اب جب پوری بات کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی شخص اگر صرف اور صرف لا الہ اتنا کہتا ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ لا الہ اتنا کا معنی کوئی معبود نہیں، جو سراسر غلط ہے۔ کوئی صرف لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اس طرح سے ذکر کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ آپ کو پورا جملہ ذکر میں یا پھر کلمہ ملانا پڑے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے شرائط 7 شرائط ہیں جو ہر مسلمان کو اس کے شرائط کے ساتھ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص صرف اگر کلمہ پر ہی یقین کر لیں اور اس کے شرائط کو چھوڑ دیں تو پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ بھی اس کلمہ کی دعوت دیتے ہیں اس 7 شرائط معلوم کرنے کے بعد دعوت دیں، کیونکہ اس کے شرائط جو ہے اہل علم کے لیے اور ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھلا لگانا کلمہ کے 7 شرائط جو ایک ایسی چیز ہے
اگر کوئی شخص ایک سے انکار کر دیں تو کلمہ کا انکار کر رہا ہے۔ شرط میں پہلا نمبر پر آتا ہے علم، اثبات و نفی۔ اثبات و نفی، ہاں اور نفی نہ، یہ دونوں چیز اس کلمہ میں پہلا ہے، یعنی اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چیز یقین رکھنا ہوگا انسان کو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد جو مانگتے ہیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں جو سورۃ الفاتحہ میں ہر مسلمان پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ علم ہونا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ اس کا علم ہر انسان، ہر مسلمان کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ اگر صرف کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن مدد کسی اور سے، عبادت کسی اور کی، سجدہ کسی اور کی، سر کسی اور کے سامنے جھکا رہا ہے، تابع کسی اور کا کر رہا ہے، تو وہ کلمہ سے انکار کر رہا ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو شخص یہ جانتے ہوئے مرتا ہے اور اس کو یہ اتنا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جان کر مرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے کسی بھی چیز پر، یہ جو شخص جانتا ہے اور اس کی موت اس حال میں آ جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا نمبر پر یقین۔ ایک ہوتا علم ہونا بہت ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یقین کے سلسلے میں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بے شک کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر ایمان لانے کے بعد شک و شبہ نہ کرے، یعنی ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ میں ایمان لائے تو غلط کیا، میں اللہ کا کام کروں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، یا پھر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے غلط کر رہا ہوں۔ ثم لم يرتابوا، پھر شک و شبہ نہ کرے، یعنی یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، اللہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے تو آپ پکا مومن نہیں رہیں گے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا، اور وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، باموالهم وانفسهم، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے۔ تو پکا مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھتے ہیں اور شک شبہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، جب تم اس چار دیوارے کے باہر جاؤ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے، تو لوگوں نے سب ڈرنے لگے کہ لگتا ہے کافر نے پکڑ لیا یا پھر کوئی بندی بنا دیا یا پھر اللہ کے رسول کو اغوا کر لیا گیا، چاروں طرف سے پریشان ہے آدمی۔ اچانک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغیچہ کے اندر جاتا ہے اور باغیچہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبریل امین سے بات کر رہے تھے اور یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ من لقیت من هذا الحائط، کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب تم اس چہار دیواری کے باہر جاؤ گے، یعنی جب تم اس باغیچہ سے باہر جاؤ گے،
اور تمہاری ملاقات جو شخص سے بھی ہوگی یشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے کہہ دینا کہ اگر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اور وہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے. صرف کلمات زبان سے کہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہی، کہنے کے لیے کہا کہ ابو ہریرہ تم جاؤ اور لوگوں کو کہہ دو جو شخص بھی مستیقنا بہا قلبہ، جو دل کے یقین کے ساتھ ایک کلمہ کہتا ہے، زبان سے صرف نہیں کہ لا الہ الا اللہ اور سب نعرے لگاتے لا الہ الا اللہ اور کام میں کچھ نہیں، یقین کچھ نہیں، بھروسہ کچھ نہیں، دل میں کچھ اللہ کے لیے کچھ یقین نہیں ہے. مستیقنا بہ قلبہ، جو شخص اس چہار دیواری کے اندر تمہارے ساتھ ملاقات ہو اور تم اس کو یہ کہو کہ جو شخص بھی مستیقنا بہ قلبہ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. تیسرے نمبر پر آتا ہے اخلاص، جو شرک اور ریاکاری کا ضد ہے. اخلاص، کلمہ پر اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار ہو جاؤ یہ دین اللہ ہی کے لیے خالص کرو، یعنی یہ دین اللہ ہی کے لیے ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف لیعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کریں، یعنی کلمہ کہیں، یقین کریں، اس کا علم رکھیں، اور خالص مخلصا من قلبہ، اور دل کی گہرائی سے خالص طور پر، یعنی کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر ریاکاری نہیں، کوئی شرک کی گنجائش نہیں، کوئی شرک کی دلوں کے اندر کوئی بو بھی نہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرے. دین کے کام کرنا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بدنام کر رہا ہے اس کے لیے آپ کے دل میں خراب لگ رہا ہے، کل سے آپ دین کا کام چھوڑ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خالصا من قلبہ، صرف اور صرف اللہ کی مخلص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دین کے کام ہونا چاہیے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بالشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، قیامت کے دن میرے شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا، قیامت کے دن سب سے افضل اور سب سے زیادہ حقدار میری شفاعت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش کریں گے امتیوں کے لیے، اور امتی میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو شخص من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص دل کی گہرائی سے اور خالص طور پر لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش کا حقدار ہوگا. چوتھے نمبر پر آتا ہے صدق، سچائی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یعنی اے نبی ہم آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ کہتا ہے، یعنی وہ دل سے اللہ کے رسول کو رسول تسلیم نہیں کرتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، صرف سامنے آ کر کہتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں. سامنے آ کے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی خبر کو جانتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے. بہت سارے مسلمان آج کل پائے جائیں گے جنہیں سامنے مسلمان ہیں لیکن کام دل کے اندر اتنی نفرت دین کو لے کر، اسلام کو لے کر بھرا ہوا ہے، قرآن مجید کو لے کر
صحیح دین کو لے کر، علماء کرام کو لے کر، صحیح دین کی بات کو لے کر اتنی نفرت بھرا ہوا ہے کہ آپ وہ بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کے ساتھ جب رہتے ہیں نہیں بیان کرتے ہیں، لیکن الٹا رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں تب ٹھیک بیان کرتے ہیں، اور صرف منہ میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ منافق بھی یہی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المنافق ایک سورہ نازل کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے سامنے منافق آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہے اور ہے۔ اللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ منافق لوگ آپ کو جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ کو بہلانے پھسلانے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو علم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار، جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلب، سچے دل سے کہتا ہے، سچے دل سے، ایسا نہیں کہہ دیا منہ پہ، کلمہ رٹ لیا، 100 بار پڑھتا ہے، 200 بار پڑھتا ہے، لیکن دل کے اندر سچائی نہیں ہے، دل کے اندر کوئی اور ہے، دل کے اندر کسی اور کے لیے رسپیکٹ ہے، کسی اور کے لیے عزت ہے، کسی اور کے لیے وہ محبت چھپا کے رکھا ہے، اور صدق سچائی دل سے نہیں کہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے نہیں۔ اور جو شخص سچے دل سے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم حرام کر دے، یعنی وہ جنت میں لازمی جائے گا، لیکن جنت میں لازمی جانے کے لیے سچے دل سے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ 5 نمبر پر آتا ہے محبت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے محبت ایسی رکھتی ہے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی کلمہ سے محبت صرف اور صرف یہ اللہ کے خاطر ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار یارگار سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی اور طریقے سے اس کو نفع نقصان ملتا ہے تو اسی پر یقین کرتا ہے اور اس سے محبت ایسی کرتی ہے، یحبونہم، اس سے محبت ایسے ہو جاتی ہے کحب اللہ، جس طرح کا محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جس طرح سے محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت بعض لوگ دوسروں کو کرتا ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ زبان پہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور محبت کوئی اور جگہ پر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر مدد مل جاتی ہے تو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے محبت دل میں آپ کے آ جاتی ہے، اور اتنی محبت جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور دوسروں کو شریک بنا لیتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو پکا مومن ہے، جو خالص مومن ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے ہیں، دل میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہے، وہ سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ پکا مومن لوگ صرف اور صرف محبت اللہ ہی سے کریں گے، دوسرے کے باتوں پہ آ کر بہلا پھسلاوی کی بات سن کر اس کا ایمان کمزور نہیں ہوگا، کیوں سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ کچھ بیماری ہوگی، بیماری کی شفا اللہ ہی سے مدد طلب کرے گا، پریشانی ہوگی، پریشان کی حالت میں بھی اللہ ہی سے مدد طلب کرے گا، خوشی کی عالم میں بھی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا،
کسی اور کی شکریہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ پکا مومن کی علامت صرف اور صرف یہی ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت دنیا کے اندر اور دنیا و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے گا۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی صفت یہی ہے، اور ہر مسلمان کی صفت یہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کو فری میں ایک کلمہ ملا، اس لیے ہمیں اتنا اس پر یقین نہیں ہے اور اس پر محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ سوچتے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا، قرآن مجید میں لکھا ہوا یا پھر حدیث میں لکھا ہوا ہمیں بچپن میں گفٹ کے طور پر ملا ماں باپ کے طریقے سے، بچپن میں سکھایا جاتا تھا کیونکہ ہم مسلمان گھرانہ میں پیدا ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جو اس سے محبت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بھروسہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان اس کلمہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کلمہ سب کو یاد ہے، مسلمان کو بھی یاد ہے، آپ نان مسلم کے ساتھ سنیں گے اس کو بھی یاد ہے، لیکن فرق جو پکا مومن اس سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تعویذ کا سہارا نہیں لیتا ہے، کوئی دھاگا کا سہارا نہیں لیتا ہے، رات کو ڈر لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتا ہے تو وہ کسی اور کا سہارا نہیں لیتا ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور جب اللہ پر پورا بھروسہ آدمی کرے گا، پورا محبت اللہ سے کرے گا، تب اسے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تب اسے کسی بابے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تب اسے کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تب اسے کسی بھی کاہن جو ہاتھ دیکھتا ہے اور ہاتھ دیکھ کر بھوشیہ بتاتا ہے، جو فیوچر بتاتا ہے ہاتھ دیکھ کر، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ دکھاتا ہے کہ میرا بھروسہ بتاؤ میں کل کیا کروں گا یا 10 سال بعد کیا کروں گا، اس شخص کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی صرف جانے سے، اس کے پاس صرف جانے سے۔ اور جو شخص گیا اور بات کو پوچھا کہ یہ کیا کیا ہوگا، وہ شخص نے جو بتایا اس میں سے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں 4-5 صحیح ہو جاتا ہے جو وہ بولتا ہے، شیطانی وسوسہ سے جنات کو قبض کر کے پکڑ کے وہ صحیح بات کچھ بول دیتا ہے۔ اور جو شخص گیا اور پوچھا اور یقین کر لیا اور کہتا ہے اس کے بعد صحیح ہے، تو اس کو دوسری مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھروسہ اور یقین دوسرے پر ہو گیا، وہ اسلام کو پکا مومن نہیں رہا، وہ کلمہ سے محبت کرنے والا نہیں رہا، اس پر پورا یقین کرنے والا نہیں رہا، اس پر پورا بھروسہ کرنے والا نہیں رہا۔ اسی لیے پھر سے صحیح سچے دل سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور اس کاہن کے پاس جو گیا تھا زندگی میں نہیں جائے گا، اور زندگی میں اس کی بات کو یقین نہیں کرے گا، گرچہ اس کی بات پوری سچی ہو۔ آپ جب پوچھ رہے ہیں کسی کے پاس ہاتھ دکھاتا ہے، اس کے پوری بات سچ ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے تو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ نہیں یہ جو کہتا ہے سچ ہے، یہی وسوسہ آپ کو اسلام سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس چیز میں ملوث ہیں اور لا الہ الا اللہ کلمہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری چھٹا اطاعت قبول، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ لوگ اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے ایک مجنون پاگل دیوانے کی وجہ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کافر لوگ مجنون اور پاگل کہتے تھے، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجنون اور پاگل دیوانے کی بات پہ آ کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ آج بھی کچھ مسلمان دیکھیں گے، آپ اس کے ساتھ صحیح بات بتانے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دیں گے، بچپن سے دیکھ کے بابا ایسا کر رہے ہیں، مزار پہ جا رہے سجدہ کر رہے ہیں، مزار پہ جا رہے ایسا کر رہے ہیں کہ ہم باپ دادا کو چھوڑ دیں گے، یہ عام آدمی یہ پاگل آدمی کی وجہ سے آج بھی ایسا کر رہے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، سب سے دور لا الہ الا اللہ ہے۔ اطاعت، آخری نمبر پر اطاعت، ومن یسلم وجہہ الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو مسلمان مضبوطی سے اور تھام لے اور الی اللہ اللہ کی طرف تابع ہو جائیں، وهو محسن اور وہ خالص نیککار ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق کہ انہوں نے ایک مضبوط کڑا کو تھام لیا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ ہی پر رہا، ادھر ادھر نہیں گیا، تحقیق کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، انہوں نے ایک مضبوط کھمبا کو پکڑ لیا، اب اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ جنت
صرف مرے گا تو جنت جائے گا. اسے اگر جنت جانے سے کوئی چیز دور رکھا ہے تو وہ موت ہے. جیوں ہی وہ اس کی موت آ جائے گی وہ سیدھا جنت میں چلے جائے گا. اس لیے برادران اسلام کلمہ کی بات بہت ساری ہیں, کچھ شرائط ہیں مختصر انداز میں بیان کیا گیا, وقت نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے وقت دیا تو دوسری مرتبہ بتائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلمہ کو زبان سے کہنے, دل سے یقین کرنے, صدق دل سے یقین کرنے اور سچائی سے اس کو مان لینے اور اس پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد.